اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آگے آیت تسلسل سے چل رہی ہے، یہ اس کا ٹکڑا، یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ رب العزت نے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، بھیج دیا۔ اللہ کریم ہے، اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بے سہارا، بے یار و مددگار، تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ زمین پر اس کی تمام ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا، اسباب حیات کی فراہمی کا وہ نظام خلق فرمایا کہ اگر انسانیت مجتمع ہو کر قیامت تک ان انعامات اور ان احسانات کی فہرست مرتب کرنا شروع کر دے تو یہ مدت طویل بھی کم پڑ جائے گی۔ سارے سمندروں کا پانی اگر روشنائی بنا دیا جائے اور سارے جنگلوں میں موجود سارے درختوں کی ساری لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے تو ساری روشنائی ختم ہو جائے اور سارے قلم گھس جائے، مگر اللہ کی نعمتوں کی فہرست مکمل نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یعنی قیامت کا وقت آ جائے نامکمل ہی رہے گی۔ اس پر بھی اس بے نیاز رب نے کبھی انسان پر اپنا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب مومنین میں اپنا حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا تو ان کو یعنی مومنین کو جتلایا کہ یہ مومنین پر اللہ کا احسان عظیم ہے، کیونکہ ان کی بعثت کا نفع محض اس دنیا کے چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی قدردانی کرنے والے آخرت میں بھی مومنین اس کا نفع پائیں گے، اور یہ وہ نعمت ہے جو قیامت میں بھی ہمارے لیے نافع ہے۔ ان کی اتباع تمہیں اس گمگشتہ جنت میں دوبارہ رسائی دلا سکتی ہے جسے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم
عطا فرما چکے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور تم اے آدم اور تمہاری بیوی جاؤ اور جنت میں پرسکون قیام کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام تر تگ و دو، ساری ایجادات، ہر ترقی کا بنیادی مقصد پرسکون اور پر آسائش اسباب حیات کی تلاش ہے، کیونکہ پرتعیش زندگی گزارنا ہماری جبلت میں موجود ہے. اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں وہ رسول عطا فرمایا جس کی پیروی اور فرما برداری ہمیں پھر انہی نعم اور اسی جنت میں پہنچا دے گی جس کی تلاش میں ہماری فطرت سرگرداں، حیران اور پریشان ہے. قرآن مجید میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات سے متمتع ہو کر اس کے شکر گزار بندے بنو تاکہ تم پر مزید انعام فرمایا جائے. یعنی تمہیں اس مختصر حیات دنیاوی میں بھی نوازا جائے اور مال خیر تمہاری گمگشتہ جنت بھی تمہیں پھر سے واپس کر دی جائے، اور کفران نعمت کا بھیانک انجام اللہ کی ناراضگی اور عذاب علیم یعنی جہنم کی ذلت و سختیاں ہیں. اور اس مضمون کی بے شمار آیات قرآن مجید میں وارد ہیں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ کا احسان بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اطاعت و فرما برداری، اتباع اور خود سپردگی کے لیے پہچان شرط اول ہے، جسے معرفت بھی کہتے ہیں. روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بچے اپنے والدین کی نقالی کرتے ہیں، حالانکہ اسی گھر میں دیگر رشتے مثلا دادا دادی، چچا چچی، پھوپھی وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بچے سب سے زیادہ نقل اپنے والدین کی ہی کرتے ہیں. چھوٹی سی بچی اپنی ماں کا دوپٹہ اذان سنتے ہی سر پہ رکھ لیتی ہے. چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے جوتے الٹے پہن کے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور گرتا بھی ہے، روتا بھی ہے، لیکن پھر وہی حرکت کرتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کا عرفان حاصل کر چکے ہوتے ہیں. یہ پہچان، یہ عرفان، یہ معرفت والدین کو بچوں کا آئیڈیل بنا دیتی ہے، اور اب ان کی شخصیت میں وہ ڈھلنا چاہتے ہیں، اور یہی بچوں کا مقصد زندگی بن جاتا ہے. پتہ چلا کہ اطاعت کے لیے کسی بھی شخصیت کی پہچان، کسی بھی شخصیت کی شناخت اور اس ذات کی معرفت لازمی ہے. یہ معرفت محبت میں از خود تبدیل ہوتی ہے، اور محبت جب عشق کی منزل پا لیتی ہے تو پھر مغایرت اور دوئی ختم ہو جاتی ہے. من تو شدم
تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اور پھر اتباع اور اطاعت کی منزل آسان تر ہو جاتی ہے. اسی لیے ذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میلاد کی محافل کا اجرا اور انعقاد امت مسلمہ میں رائج و مقبول چلا آ رہا ہے. شکر نعمت پر اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور شکر گزار بندے کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے اور اضافے پر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی فانی نعمتوں پر اظہار تشکر کا انعام ہے. تو سوچنا چاہیے کہ وہ نعمت جسے اللہ مومنین پر اپنا احسان بیان فرمائے تو سراپا رحمت، ہادی برحق، مشفق بے حد، وجہ وجود کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و تشریف بردانی پر کیا انعام نہیں ملے گا، اور کیا یہ بعثت اور اس پر تشکر کا اظہار کیا اس لائق نہیں ہے کہ جس کا شکر بڑھ چڑھ کر ادا کیا جائے اور اپنی آئندہ نسلوں تک اس محسن انسانیت کی معرفت و محبت اور عشق کو منتقل کیا جائے. بے شک بے شبہ یہی احسان شناسی ہے. اسی لیے سواد اعظم اہل سنت والجماعت اس عمل خیر سے کسی عہد میں غافل نہیں رہے. لیکن یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بعض مدعیان علم و دانش اور خود کو اہل سنت میں شمار کرنے والے ان مظاہر تشکر اور اظہار مسرت سے نہ صرف ناخوش ہوتے ہیں بلکہ لعن طعن اور تشنا اور اعتراضات کے تیروں سے قلوب مومنین کو چھنی کرنے پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ بزور اس اظہار مسرت سے روکتے اور منع کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور اپنے اس فرمان کی حقیقت ان پر منکشف فرما دے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دیکھیے اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں تم جمع کرتے ہو. اس آیت مقدسہ میں صاف حکم دیا گیا ہے اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہو تو نہ منہ بنانا چاہیے، نہ منہ سجانا چاہیے، نہ اظہار غم کے طور پر اپنی ہانیوں کو اوندھا دینا چاہیے، نہ روشنیاں بجھا کر اندھیرا کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار تشکر نہیں بلکہ کفران نعمت ہے جو سراسر مرضی مولا نہیں ہے، جو سراسر غلط ہے اور ایسا کرنا عیب ہے. بلکہ فَلْيَفْرَحُوا فرحت و انبساط اور خوشی و مسرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور یہاں
خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ خاص کر تعلیم نہیں کیا گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیسے خوشی مناؤ گے، کیونکہ سچی خوشی اپنے اظہار کا راستہ خود بنا لیتی ہے. اور صدیوں سے امت مسلمہ اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر اپنی شکر گزاری کا کھل کر اظہار کرتی چلی آ رہی ہے. اکناف عالم میں ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کا رواج ہے. شب و روز بڑی بڑی محافل کا اہتمام ہوتا ہے جن میں اللہ کے اس احسان عظیم پر تشکر کے جذبات سے لبریز تقاریر ہوتی ہیں، جن میں رب کی شان کبریائی اور اس کی عطاہائے بے پایہ اور ان میں اس احسان عظیم کا کھل کر بیان کیا جاتا ہے. اس کے محبوب مکرم شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع، ان کی رفعت و دلربائی کا ذکر نہایت عقیدت و محبت سے کیا جاتا ہے. اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول پر سامعین کو آمادہ اور مطلع اور کیا جاتا ہے. شعراء کرام اپنا نعتیہ کلام سناتے ہیں اور قلوب مومنہ کو عشق و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگ سے دہکاتے ہیں. صلاۃ و سلام کی نورانی مہکار سے فضا معطر و مشکبار منور و پرنور ہو جاتی ہے. لنگر کی تقسیم اور صدقات و خیرات سے مفلوق الحال مسلمان مستفید و مستفیض ہوتے ہیں. پرشک و جلوس ملت کی وحدت کی علامت بن کر اغیار کے دلوں میں اہل اسلام کی ہیبت پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. اپنے گھروں، محلوں، گلیوں، کوچوں کو آراستہ و پیراستہ اور قمقموں سے سجا کر اپنی محبت اور وابستگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری کا عملی اظہار کیا جاتا ہے. محفل میلاد شریف کے انعقاد میں کسی سنت کی خلاف ورزی ہے، نہ کسی فعل حرام کا ارتکاب، بلکہ نعمت خداوندی پر اس کا شکر ادا کرنا جو آیات کثیرہ سے ثابت ہے. اور حکم رب کریم فَلْيَفْرَحُوا کی بجا آوری کی بہترین صورت ہے، جس پر فضل و انعامات الہیہ میں برکت و اضافے کی یقینی امید ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی چیخ مار کے رویا تھا تو وہ شیطان مردود ہی تھا. اب اس کا تسلسل اگلے نشست میں انشاءاللہ. فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دائرین میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین. اور اب آخر میں چلتے چلتے میرے لکھے ہوئے سلام کے 3 اشعار. صاحب تاج شفاعت الصلاۃ والسلام، صاحب تاج شفاعت الصلاۃ والسلام، رونق بزم رسالت الصلاۃ والسلام،
آپ ہی رب کے خلیفہ قرۂ ارضی پہ ہیں، آپ ہی رب کے خلیفہ قرۂ ارضی پہ ہیں، حامل شان نیابت الصلاۃ والسلام، حامل شان نیابت الصلاۃ والسلام، آپ کے چہرے پہ ہے عکس تجلی خدا، آپ کے چہرے پہ ہے عکس تجلی خدا، چہرے حق کی صباحت الصلاۃ والسلام، چہرے حق کی صباحت الصلاۃ والسلام، حشر میں پیش خدا پہنچیں گے لے کر یا نبی، حشر میں پیش خدا پہنچیں گے لے کر یا نبی، آپ سے اپنی محبت الصلاۃ والسلام، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔